چڑیا اور مینا۔ دو چڑیاں درخت پہ بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں کہ آج کتنا سہانا موسم ہے، لگتا ہے کہ بارش ہو جائے گی۔ دوسری چڑیا نے کہا، ہاں موسم تو بہت پیارا ہے، ساتھ ہی آج ہم نے کھانا بھی بہت پیٹ بھر کر کھایا ہے، بہت اچھا خوشگوار موسم ہے۔ دونوں چڑیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، ساتھ ہی ایک مینا اڑتی 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 دور سے ان کے پاس آئی اور آ کر بولی، کیا بات ہے، آج تم دونوں بہت اچھے موڈ میں ہو؟ چڑیا نے کہا کہ ہاں بھائی، پہلی وجہ تو آج موسم بہت سہانا ہے، اور دوسرا یہ کہ آج ہم نے کھانا بھی بہت پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ اور مینا، تمہاری اداسی کی وجہ کیا ہے؟ چڑیا بولی۔ مینا بیچاری اداس منہ لٹکائے کہنے لگی، میں نے آج سارا دن صبح سے کچھ نہیں کھایا، دانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں، کہیں کوئی سڑک پہ، درخت پہ، کہیں کوئی مجھے دانہ دنکا نہیں ملتا۔ فوراً چڑیا بولی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ساتھ ہی پاس والے کھیتوں میں باجرے کی فصل پک کے تیار ہو گئی ہے، تم جلد وہاں جاؤ، وہاں باجرہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لو۔ مینا نے یہ سن کر خوشی خوشی وہاں کا رخ کر لیا۔ وہ جیسے ہی کھیتوں کے پاس پہنچی تو وہاں کچھ کسان باجرے کی فصل کاٹ رہے تھے۔ مینا نے کہا، کیا میں اس میں سے کچھ باجرہ کھا سکتی ہوں؟ کسان بولا، نہیں نہیں، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ زمیندار صاحب کا باجرہ ہے، جاؤ یہاں سے، ایک دانہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینا بیچاری اداس ہو گئی اور کہنے لگی، اگر تم نے مجھے باجرے کا دانہ کھانا نہیں دیا تو میں تمہاری شکایت زمیندار صاحب سے جا کے کروں گی۔ کسان بولے، ارے ارے، جا جا، تجھ جیسی چھوٹی مینا کی فریاد کون سنتا ہے؟ مینا منہ لٹکائے اڑتی 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 بادشاہ کے محل کی طرف پہنچ گئی جہاں زمیندار رہتا تھا۔ زمیندار کے پاس جا کر کہنے لگی، زمیندار، کسان نے آج مجھے باجرے کا ایک دانہ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا، اور میں صبح سے بھوکی ہوں، بھوک پیاس کی وجہ سے اب میری ہمت ختم ہو رہی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ مینا بولی، آپ کسان سے بولیں کہ وہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دانے باجرے کے دے دیں۔ زمیندار کہنے لگا، ارے جا بھائی جا، تیرے جیسی مینا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے نپٹانے کے لیے میرے پاس وقت کہاں، میرے پاس تو اور بھی بہت پنچایتیں ہیں، میں پہلے ان کو حل کر لوں، پھر میں تیرا مسئلہ دیکھتا ہوں، جا کہیں سے بھی جا کے اپنا پیٹ بھر لے۔ مینا کو کسانوں کی بات یاد آ گئی کہ واقعی ہم جیسے چھوٹے پرندوں کی فریاد سننے والے یہ بڑے انسان کہاں۔ وہ بیچاری اپنا منہ لٹکائے اڑتی 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 ایک گھنے درخت کے سائے کی ٹہنی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ کیا دیکھتی ہے کہ کچھ کسان اپنے گود میں بچوں کو لیے بھاگے جا رہے ہیں۔ مینا وہیں سے بولی، کیا بات ہے، تم کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ کسان شرمندگی سے منہ لٹکائے کہنے لگے، کیا بولے مینا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تمہاری بد دعا لگ گئی۔ مینا نے کہا، وہ کیسے؟ کسان بولے، ہم نے اپنے بچوں کو باجرہ کھانے سے نہیں روکا، اور جب تو آئی تو تجھے ایک دانہ بھی نہ دیا۔ باجرے میں چیونٹیاں بہت زیادہ پڑ گئی تھیں جو بچوں نے کھا لیں۔ اب میرے بچوں کا پیٹ بہت خراب ہو گیا ہے، بخار چڑھ گیا ہے، ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ مینا، تو ہمارے لیے دعا کر کہ ہمارے بچوں کی جان بچ جائے۔ مینا بولی، جاؤ جاؤ، جلدی جاؤ، بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں،
جلد اپنے بچوں کو اچھی سی دوا دلاؤ، اور میں نے تمہارے بچوں کو اور تمہیں بد دعا نہیں دی۔ میں تمہاری شکایت لے کے زمیندار کے پاس گئی۔ زمیندار نے منع کیا تو میں بھوکی پیاسی صبر کر کے اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئی۔ اللہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا بھلا کرے۔ یہ دیکھ کر کسان اپنے بچوں کو لے کے بھاگے اور نہ اپنا منہ آسمان کی طرف کیے سوچنے لگی کہ واہ رے اللہ تیری حکمت۔ تو بچوں، اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ آج اگر یہ باجرے کا دانہ بلبل کھا لیتی تو بلبل کا بھی وہی انجام ہوتا جو کسان کے بچوں کا۔ اور کسان نے جو غلطی کی کہ بھوکے کو اپنے پاس سے بھوکا لوٹا دیا، تو کسان کو اس کی سزا اس کے بچوں کی شکل میں ملی۔ تو بچوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کوئی آپ کے دروازے پر سوالی بن کر آئے، آپ سے کھانا پانی کی مدد مانگے، تو آپ اسے بھوکا مت لوٹائیے، جو ہو سکے وہ اسے عطا کیجیے۔